کی زندگی کیا ہے؟ بزرگان دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ادب گاہے زیر آسماں نفس دکھتا کرنا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری کے آداب معلوم کرنا چاہیے، اس لیے کہ از خدا خواہے توفیق ادب بے ادب محروم غش از فضل رب۔ حضرات محترم، تو جو باادب ہوتا ہے وہ بانصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بدنصیب ہوتا ہے۔ باادب بانصیب، بے ادب بدنصیب۔ حضرات محترم، تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جاؤ۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں چونو چنا کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں زبان ہی سنبھالنا نہیں ہوتا، وہاں دل کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھو، کسی مفتی کی بارگاہ میں بیٹھو، تو زبان کو سنبھال کر کے رکھو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہاری زبان پھسل جائے اور مفتی کا فتویٰ اس پہ لگ جائے، عالم تمہاری گرفت کر لے۔ لیکن جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو جہاں زبان سنبھال کے رکھنا پڑے گا، وہی تمہیں دل سنبھال کے رکھنا پڑے گا۔ اگر دل میں تم نے کوئی سے قدورت رکھی، اپنا تم نے دل میلا کیا، تو تم سمجھو گے کہ ہم کو صرف معلوم ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم جو کچھ سوچ کر کے آئے ہو ان پر روشن ہے، جو تم کچھ چاہتے ہو ان پر روشن ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بھی جاؤ تو دل کو سنبھال کے رکھو، اس لیے کہ دل میں وسوسہ بھی گزرے گا، وہ بزرگ اور پیر اس سے غافل نہیں ہوگا، اور تم محروم ہو جاؤ گے، فیضان سے دور ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، فیضان چاہیے تو دل کو سنبھال کر کے رکھنا پڑے گا، فیضان چاہیے تو دل کو کنٹرول کر کے رکھنا پڑے گا۔ حضرات محترم، جب کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو عام مسلم کا حق یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا جانا، اور یہی 10 اولیاء کرام نے دیا کہ جب تک کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ تم کمتر اور ذلیل نہیں سمجھو گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں تم دور ہی دور رہو گے۔ اگر تم اپنے آپ کو سب سے کمتر اور ذلیل سمجھو گے، جس قدر اپنے آپ کو کمتر سمجھو گے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری مقبولیت۔ یہی درس دیا ہے اولیاء کرام نے، اور یہی سبق ہے ولیوں کا۔ حضرات محترم، آج تو بہت آسان ہے خلافت حاصل کر لینا، لیکن پہلے کے زمانے میں یوں ہی خلافت نہیں ملتی تھی۔ خلافت کے لیے پہلے مجاہدہ کرایا جاتا تھا، پہلے اس کو تیار کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جو بھی مرید ہوتا تھا وہ پیر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت کا جو مرید ہوتا تھا آج کے پیروں سے افضل ہے۔ اس وقت کا جو مرید ہوتا تھا معمولی بات نہیں تھی کسی اللہ کے ولی کا مرید بن جانا، اس لیے کہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی پہنچتا مرید ہونے کے لیے تو پہلے کہتے جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ، جاؤ تم کسی کے دروازے پر در در گھوم کر کے آؤ، بھیک مانگ کر کے آؤ، جاؤ تم جو ہے فلاں محنت اور مشقت کا کام کرو، تم جفا کشی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام ہوتا تھا کہ اس کو اس وقت تک نہیں نوازیں گے جب تک کہ یہ اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے، جب تک کہ اپنے آپ کو یہ کمتر نہ سمجھے، جب تک کہ اپنے آپ کو یہ کسی لائق نہ سمجھے۔ جب اس مرتبے کو وہ پہنچ جائے گا، نفسانیت اس کے دل سے نکل جائے گی اور
میں کا کعبہ اس کے ذہن سے نکل جائے گا تبھی یہ کوئی منزل طے کر سکتا ہے. اس لیے اولیاء کرام پہلے مجاہدہ کراتے تھے, اس کے بعد تب مرید کیا کرتے تھے. آج ہمارا اور آپ کا مرید ہونا بہت آسان ہے, لیکن پہلے کے دور میں مرید ہونا آسان نہیں تھا. آپ اولیاء کرام کی تاریخ الٹو دیکھو, بڑے بڑے شہزادوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہا تو وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں پیدل سفر کر کے چلے اور چلتے رہے سالوں سال پیر کامل کی تلاش میں. اور پیر کامل کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اس کے بعد پیر نے کیا ان کو کام دیا. حضرات محترم, بہت سارے ولیوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا, لیکن ایک ولی جن کو مخدوم بہار کے نام سے جانا جاتا ہے, حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ, یہ ایسے بزرگ ہیں کہ وہ بزرگ اپنے وقت کے بہت بڑے تصوف کے جو ہیں وہ امام تھے, اور تصوف میں ان کی 1000-2000 نہیں بلکہ 25,000 کتابیں صرف علم تصوف میں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں کسی صوفی نے اتنی تعداد میں علم تصوف پر کتاب نہیں لکھا ہے. امام غزالی کا مرتبہ بہت بڑا ہے. امام غزالی نے تصوف کی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہے, کیمیائے سعادت انہوں نے لکھی ہے, منہاج العابدین انہوں نے لکھی ہے, اور سب سے زیادہ ضخیم کتاب احیاء العلوم لکھی ہے کہ اس کتاب کی بنیاد پر سارے صوفیاء زمانہ نے, اس وقت کے صوفیوں نے بھی اور آج کے صوفیوں نے بھی ان کو تصوف کا امام سمجھا ہے. لیکن تصوف کی جو تصریح ہوئی ہے تصانیف میں اتنی تعداد ان کی کتابوں کی بھی نہیں ہے, اتنی تعداد حضرت مخدوم بہاری کی جو ہے تصوف میں کتابیں ہیں. ان کی کتابیں پڑھو, معاد المعانی پڑھو, مخ المعانی پڑھو, ایک سے ایک کتابیں ہیں. فوائد رکنی پڑھو اور مکتوبات دو صدی پڑھو. اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ان کی ہیں جو وہ تصوف کے اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا, ان کی شہرت سن کر کے ایک شہزادہ آیا تھا جو بلخ کا رہنے والا تھا. اس بلخ کے شہزادے کا نام مظفر تھا, اور وہ مظفر بلخ سے چلا کہ کسی ولی کامل کی بارگاہ میں چلے, چلو ہم ان سے مرید ہو جائیں, چلو ان سے ہم مرید بن کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیں. پیارے مسلمانوں, یہ بڑی بات ہے. آج کل چھوٹا معمولی آدمی بھی جو ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتا کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. لیکن پہلے کے شہزادوں کو یہ اللہ نے توفیق دی تھی کہ وہ ہوتے تھے بادشاہ کے بیٹے, ہوتے تھے اپنے وقت کے شہنشاہ کے شہزادے, لیکن انہیں اللہ کی محبت ہوتی تھی, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہیے ہوتا تھا, اور وہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہم اللہ والے بن جائیں. حضرات محترم, تو حضرت مظفر بلخی جو بلخ کے شہزادے تھے وہ سفر کرتے کرتے, اب بتاؤ بلخ کہاں ہے اور بہار کہاں ہے, تو بہار کی سرزمین پر پہنچے حضرت مظفر بلخی. تو پیارے مسلمانوں, جب وہ وہاں پہنچے معلوم ہوا کہ بلخ کے شہزادے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور بلخ کے شہزادے ہیں. تو سنو, اس وقت کے پیر صاحب ہوتے تو کہتے بھائی شہزادہ ہے, سب سے پہلے اسے مرید کریں گے, لاؤ سب سے پہلے اس کو قریب کریں گے, لاؤ سب سے پہلے اس کو اپنے پاس بلائیں گے. لیکن نہیں, اللہ والے کی شان الگ ہوتی ہے. اللہ والوں کی نظر شہزادگی پہ نہیں ہوتی ہے, اللہ والوں کی نظر پیسوں پہ نہیں ہوتی ہے, اللہ والوں کی نظر شہرت پہ نہیں ہوتی ہے, اللہ والوں کی نظر دولت میں نہیں ہوتی ہے, بلکہ جس طرح وہ خود کو فقیر ہوتے ہیں اور کوئی شہزادہ آئے
تو اسے بھی فقیری کا تخت دیتے ہیں، کوئی وقت راجہ ہے اسے بھی فقیری کا تخت دیتے ہیں، وقت اس کو بھی فقیری کا تخت دیتے ہیں اور اس کو بھی فقیر بناتے ہیں۔ حضرت مظفر بلخی جب وہاں پہنچے تو حضرت مخدوم بہاری نے ان کو ڈیوٹی دی کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر کے لاؤ، جنگل سے لکڑی کاٹ کر کے لاؤ۔ پیر کا حکم تھا، سلطنت چھوڑ کر کے آئے تھے، پیر کے حکم پر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے اور لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کر کے لاتے، خانقاہ میں رکھتے اور خانقاہ کا جو لنگر بنتا تھا اسی لکڑی سے بنتا تھا۔ ایک دن گرمی کا موسم تھا، لکڑیاں کاٹ کر کے لائے، اتفاق سے لکڑی کا گٹھر بھاری ہو گیا، وہ پسینے میں شرابور تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی خانقاہ میں پہنچے ایک خادم نے کہا کہ تم نے اتنی دیر کیسے کر دی، تم نے اتنی دیر کیسے کر دی؟ کہا بھائی گرمی تھی، بوجھ بھاری تھا، اس لیے تاخیر ہوئی۔ تو اس خادم نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، شہزادہ ہے، خادم نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اب کیا کروں، لیکن شہزادے تھے، زبان سے نکل گیا کہ کاش کے بلخ ہوتا، صرف اتنا نکل گیا، کاش کے بلخ ہوتا۔ حضرات محترم، جتنے سال لکڑیاں لانے کی ڈیوٹی دی تھی مخدوم بہاری نے، اتنے دنوں تک کے وہ ڈیوٹی پوری کر لی، لیکن اب پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ پھر اتنے ہی دن اور لکڑیاں لانا۔ کہا حضور آپ نے جو ڈیوٹی دی تھی، آپ نے جو وقت مقرر کیا تھا، وہ تو میں نے پورا کر لیا۔ کہا نہیں، ابھی بھی تمہارے اندر شہزادگی کی بو ہے، جب تک شہزادگی کی بو نہیں نکل جائے گی تب تک میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ وہ لکڑیاں لاتے رہے اور ابھی شاید بھائی نسیم صاحب تھے جنہوں نے اشعار سنایا تھا نا پیر و مرشد کی محبت میں۔ تو پیارے مسلمانوں، میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کے مریدوں کا پیر سے کس قدر لگاؤ ہوتا تھا، کتنی محبت ہوتی تھی، کتنا ادب ہوتا تھا کہ پیارے مسلمانوں آپ کو معلوم ہے ان کو کچھ حاصل کرنا تھا۔ لکڑیاں لاتے رہے، پھر مدت پوری ہو گئی، ابھی بھی مرید نہیں کر رہے ہیں مخدوم بہاری۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور حضرت سے کچھ حاصل کرنا ہوگا تو ہمیں اس جگہ جانا پڑے گا جہاں حضرت کلی کرتے ہیں اور جہاں پہ وضو فرماتے ہیں۔ ہم اس نالے میں چلے جائیں گے اور اسی میں بیٹھ جائیں گے۔ جب وہ وضو کریں گے، جب کلی کریں گے تو وہ پانی مجھے میسر ہوگا، میں اسے پی لیا کروں گا، میرا قلب صاف ہوگا، میری باطن کی صفائی ہوگی، میرا دل روشن ہوگا، میرے قلب میں اجالا پھیل جائے گا، مجھے معرفت الہی حاصل ہوگی۔ اور وہ پیر و مرشد کی محبت میں گئے، نالی میں بیٹھ گئے، پانی جاتا تھا لیکن نالی میں جب کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو پانی رک جاتا ہے۔ حضرت مخدوم بہاری نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ نالے میں کچھ پھنس گیا ہے، جاؤ اس کو صاف کرو۔ خادم جاتے ہیں، نالی کو صاف کرنے کے لیے بانس کو مارتے ہیں اور مارنے کے بعد وہ بانس حضرت مظفر بلخی کے جسم پہ لگتا ہے، خون نکلتا ہے۔ جب خون نکلا خادم آیا، کہا حضور جب میں نے نالے میں بانس مارا ہے تو اس میں سے بانس کے اندر خون لگا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ یہاں لے کر کے آؤ، اور حضرت نے اس کو سونگھا اور سونگھ کر کے فرمایا بوئے مظفر بھی آیا، بوئے مظفر بھی آیا، یعنی مظفر بلخی کی خوشبو آ رہا ہے۔ اب جب اتنی ذلت پہ اپنے آپ کو اتارا، اپنے آپ کو جو ہے پیر کی محبت میں اور ان کے ادب و احترام میں اس قدر جو ہے اپنے آپ کو ڈھالا
کہ وہ نالی کے اندر بیٹھ گئے، بانس کھاتے رہے مگر اف نہ کیا۔ اب حضرت مظفر بلخی کو حضرت مختوم بہاری نے بلایا، سینے سے لگایا اور 14 طبق روشن کروا دیا حضرت محترم، اور پھر انہیں مرید فرما دیا۔ آج کل کی طرح آسان تھوڑی ہے پیر مل گئے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک خانقاہ بہت مشہور ہے، وہ خانقاہ کی چوچا شریف کی مشہور ہے، جن کے بانی حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی سمنا سے شہزادگی کو ترک کر کے آئے تھے مرید ہونے، سمنا سے پیدل سفر کی، سواری پہ پیدل سفر کی اور گھومتے رہے، دلی سے بھی گزرے ہوئے، راستے میں اور بھی شہروں سے گزرے ہوں گے، اور کوئی شہر اس زمانے میں ولی سے خالی نہیں، لیکن جیسا پیر چاہیے تھا انہیں ویسا پیر نہیں ملا، جبکہ مرید ہونے سے پہلے ان کے کمال کا یہ عالم تھا کہ جہاں چاہتے وہ اڑ کر کے چلے جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی پیر کامل کی تلاش میں سمنان سے وہ بنگال پہنچے، حضرت علاء الحق قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور وہاں مرید ہوئے، اور وہاں جب مرید ہوئے تو ایسے ہی مرید نہیں بنا لیا بلکہ ان سے بھی پیر و مرشد نے مجاہدہ کرنا۔ حضرات محترم، تو یوں ہی نہیں، اور مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ یہ سلسلے کے لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے جنہیں ابو دلائی سلسلہ سے جانا جاتا ہے، اس کی بھی تاریخ بہار سے ملتی ہے۔ حضرت منبع جو پٹنہ کی سرزمین پر ہے اس سے بھی سلسلہ یہ چلا ہے، اور یہ سلسلہ پاکستان، بنگلہ دیش، اور اب تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے سلسلے کے مریدی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، اگر کوئی پیر نہ ہوگا تو مرید ضرور ہوگا اس سلسلے، اتنا پھیلا ہوا ہے جسے ابو دلائی سلسلہ کہتے ہیں۔ اور اس میں خاص بات ایک یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پیر ہو، مرید ہو، لباس سب کا ایک ہوتا ہے، لباس سب کا ایک ہوتا ہے، اور یہ جب چلتے ہیں قافلے میں، قافلے کے ساتھ چلتے ہیں تو الگ ہی جلوہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان شرر مصباحی فرماتے تھے کہ سلاسل بہت ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ مریدین کی ٹوپیاں ایک طرح کی ہوں گی، لیکن سب کا لباس ایک طرح کا نہیں، مگر اس سلسلے کی خصوصیت ہے کہ ٹوپی، کرتا، رومال اور تہبند۔ تہبند کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ جو ہے تہبند کو کچھ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ان کی بھول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہبند باندھنا سنت رسول ہے، کوئی سرکار کا پاجامہ پہننا ثابت نہیں کر سکتا، سرکار نے پسند ضرور فرمایا ہے لیکن زیبتن نہیں فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ایک تھے مولانا بلکہ مفتی عزیز الرحمان صاحب جو احمد آباد کی سرزمین دارالعلوم شاہ عالم کے مفتی تھے، شیخ الحدیث تھے، وہ ہمیشہ تہبند باندھتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت سب لوگ پاجامہ پہنتے ہیں، شیروانی پہنتے ہیں، اور آپ برابر تہبند باندھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ارے نادان، تم نے سنت رسول کو کمتر سمجھا، میرے سرکار نے تہبند کو پسند کیا ہے، اسی لیے ہم بھی تہبند ہی باندھتے ہیں۔ حضرات محترم، تو ڈاکٹر فضل الرحمان شرر اسماعیل
ان کے ابا بھی مرید تھے اسی سلسلے میں، تو فرماتے ہیں کہ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اکسانیت، سب کی ٹوپی ایک طرح، سب کا کرتا ایک طرح، اور سب کے پاس سب تہبت باندھے ہوئے جب چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ صوفیہ کی جماعت چل رہی ہے، لگتا ہے کہ فقراء کی جماعت چل رہی ہے، اور لگتا ہے کہ اللہ والے کا قافلہ جا رہا ہے۔ حضرات محترم، تو آج میں اس بارگاہ میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، اور میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کہیں بھی جاؤ، کسی سلسلے کا کوئی بھی پیر وہاں پہنچو تو آپ حسن ظن رکھو،